بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دایاں ہاتھ دوسری مرتبہ 12 نمبر دیکھیے۔ معراج پہلی بیعت مصعب مدینے میں۔ اس سبق کے بھی 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ معراج کا سفر۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ معراج کا سفر بھی ہے، تو پہلے اسے بیان کیا جاتا ہے۔ کئی سالوں سے مشرکین مکہ کا ظلم و ستم جاری تھا۔ نبی علیہ السلام کے دل کو مضبوط کرنے اور اللہ پر بھروسے کو مزید پختہ کرنے کے لیے اللہ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تحفہ معراج عطا ہوا۔ یہ کیونکہ اللہ کے نبی پر ایک غم کے سال بھی جو گزرے اور اتنی بڑی بڑی آفتیں آپ پر آئیں، مصیبتیں آئیں، اس کے باوجود آپ ثابت قدم رہے، اور اس کے بعد آپ نے جو طائف کا سفر کیا، اس راستے میں اللہ کے نبی کو کس قدر تکلیفوں کا سامنا ہوا، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے اور آپ کے اعلیٰ مقام کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے معراج کا سفر آپ کو کرایا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مکہ سے بیت المقدس لے گئے۔ اس کو اسراء کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے کر چلا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ پھر جبریل علیہ السلام آپ کو آسمانوں پر لے گئے، اس کو معراج کہتے ہیں۔ وہاں آپ کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ ہر آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام سے ملاقات کی۔ جنت و دوزخ کے بھی مناظر آپ کو دکھائے گئے۔ اسی معراج کے سفر میں امت مسلمہ پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں۔ نیز سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بھی عطا کی گئیں، جن کے بارے میں ہے کہ وہ آیتیں حقیقتاً اللہ کے خزانے سے، عرش کے خزانے سے عطا کی گئیں۔ واپسی کے بعد مکہ والوں نے اسراء و معراج کا خوب مذاق اڑایا اور جادوگر کہا، اور کفار یہ کہتے کہ ایک ہی رات میں بھلا محمد کیسے 7 آسمانوں پر جا کر واپس آ سکتے ہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تصدیق فرمائی، اسی لیے آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ معراج کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہے۔ کیا ہم بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بلند مقام کی قدر کرتے ہیں؟ فرض نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کیجیے اور دوسروں کو بھی حکمت کے ساتھ اس کی دعوت دیجیے، کیونکہ یہی وہ نماز ہے جس کو اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو معراج میں بلا کر 7 آسمانوں کے اوپر بلا کر اس نماز کا تحفہ آپ کو عطا فرمایا ہے۔ سن 1190 حج کے موقع سے خزرج کے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی قوم میں جا کر دین اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ سن 1290 حج کے موقع سے مدینہ سے 12 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مینا میں ایک عقبہ گھاٹی کے پاس ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتوں پر بیعت کی۔ اس کو پہلی بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ قوم کے بڑے اور ذمہ دار لوگوں کو دین کی خدمت کے لیے آگے آنا چاہیے، تاکہ انہیں دیکھ کر عوام اور خاص کر بچوں میں نیک کام کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو، خود میں دینی غیرت اور ایمانی قوت پیدا کریں اور اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کو صحیح طور پر سمجھا سکیں۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے داعی اسلام ہیں جو مکہ سے مدینہ گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم سے مدینہ والوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے۔ حج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے والے مدینہ کے لوگوں کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کو دین کی تعلیم دینے کی غرض سے بھیجا۔ حضرت مصعب مدینے میں حضرت اسعد بن زرارہ کے گھر اترے اور دونوں نے مل کر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ ان دونوں صحابیوں کی تبلیغ کے نتیجے میں بہت کم وقت میں مدینے میں متعدد لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسباق و عمل: بہترین صلاحیت پیدا کریں اور اپنی صلاحیتوں کو دین کی خاطر استعمال کریں۔ اسلام کا پیغام پورے ذوق و شوق اور جذبے کے ساتھ دوسروں تک پہنچائیں۔ قوم کو دین سکھائیں اور قرآن کی تعلیم دیں
اور شرک سے دور رہنے کی تلقین کریں۔ قرآن کی یہ مختلف صورتیں نازل ہوئیں سن 11 سے 1390 تک، اور یہ تقریباً 15 صورتیں ہیں جو تقریباً 8 پاروں کے برابر ہیں۔ صحابہ کرام قرآن کی ان صورتوں کو پڑھتے اور مخالفت بھرے ماحول میں ایمان پر جمے رہتے اور ان صورتوں کو دعوت کے لیے استعمال کرتے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ کے دین پر عمل کرنا ہمارے لیے بھی آسان ہو اور اس پر جمنا ہمارے لیے بھی آسان ہو، اور اس قرآن پاک کی مدد کے ذریعے سے ہم دوسروں تک اللہ کے پیغام کو قرآنی الفاظ میں بھی پہنچا سکیں۔